یہ کہانی ہے ادم خان درخانی کی، جو KPK کی کہانی ہے، اور یہ 600 سال پرانی کہانی ہے۔ زبردست جی، جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں گے تو وہ انشاءاللہ آگے تک جائیں گے۔ شزو راوڑو امنیت دغی نڑی تا شزو راوڑو امنیت دغی نڑی تا سڑو سوکڑل سڑو جنگو نہ راوڑل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ظاہر کاکڑ ہے۔ اس وقت موجود ہوں اپنے گھر میں نئی لوک ورثہ میلہ میں، جو کہ ہر سال ہوتا ہے یہاں اسلام آباد میں، اور اس میں تمام صوبوں کے لیے الگ الگ پویلینز لگائے جاتے ہیں، اور ان پویلینز کے اندر صوبے کا جو بھی کلچرل آئٹم ہے اس آئٹم کے لیے خصوصاً سٹالز لگائے جاتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں بلوچستان کے پویلین میں۔ لاسٹ ایئر بھی میں آیا تھا، اگرچہ میری شکایت یہ تھی کہ بلوچستان کے پویلین میں کم از کم پختونخوا کی طرح کتابوں کے لیے الگ سٹال ہونا چاہیے۔ اس سال کے میلے میں جو خاص بات میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ سٹال جس میں اس وقت موجود ہوں۔ یہاں پہ پشتون بیلٹ سے جنوبی پشتونخوا کی 2 لڑکیاں تعلیم یافتہ بھی ہے، اپنے کام کو بھی جانتی ہے، اور قلم کے ذریعے اپنے بیلٹ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے۔ یعنی اگر اسلام آبادین سوچ رہا ہے یا اگر پنجاب کے اندر کوئی سوچ رہا ہے کہ پشتون جو ہے وہ اپنے بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ 2 لڑکیاں اپنے علاقے کو ریپریزنٹ کر رہی ہے، اور اپنے قلم کے ذریعے، اپنے آرٹ کے ذریعے، یعنی ایشوز ہر معاشرے کا حصہ ہے، ہر معاشرے میں ہے، لیکن اچھی بات یا پازیٹیو بات یہ ہے کہ یہ 2 لڑکیاں نہ صرف ریپریزنٹ کر رہی ہے اپنے علاقے کو، بلکہ قلم کے ذریعے، یعنی جو دیواریں بنی ہے خواتین کے لیے کسی بھی فیلڈ میں آگے جانے کے لیے، ان دیواروں کو یہ لڑکیاں جو ہے اپنے قلم کے ذریعے یا برش کے ذریعے پینٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے مینا عصمت کاکڑ، جو کہ بیسیکلی تعلق رکھتی ہے خانوزی سے۔ اسی طرح میرے لیفٹ پہ، آپ کے رائٹ پہ امارہ کاکڑ، اگین ان کا تعلق بھی جو ہے خانوزی سے ہے۔ میں سب سے پہلے آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، مینا عصمت کاکڑ، یہ کام کیسے شروع کیا، کیسے ذہن میں آیا کہ پینٹنگ کے ذریعے یا پینٹ میں کر سکتی ہوں؟ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ بیسکلی یہ شوق تھا بچپن سے، 4 کلاس سے 5 کلاس سے، تو شروع تو میں نے اسی ٹائم سے کر لیا تھا، لیکن کبھی اس لیول پہ شو نہیں کیا تھا۔ پھر جب میٹرک تک آئی، FSC کیا، پھر اسی فیلڈ میں جانے کا فیصلہ کیا، اور BS میں فائن آرٹس کیا، اور آج میں الحمدللہ لوک ورثہ میلہ میں نے اپنا سٹال لگایا ہے، جس میں نے اپنی پینٹنگز دکھائی ہیں۔ زبردست۔ تو پراپر تعلیم حاصل کی ہے اس کے لیے، یا ویسے اگر دیکھنے والا سوچ رہا ہے کہ بس کسی نے بھی قلم اٹھا لیا، برش اٹھا لیا اور پینٹ کرنا شروع کر دیا؟ نہیں، میں نے اس میں پراپر ایجوکیشن لی ہے، BS فائن آرٹس کیا ہے، جو 4 سال کا ہوتا ہے، اور اس میں ہم 48 سبجیکٹس پڑھتے ہیں، جس میں ہم نے ہسٹری بھی پڑھی، آرٹ کو بھی پڑھا، پینٹنگ سیکھے، اسکلپچر سیکھا، اور پرنٹ میکنگ سیکھا۔ اچھا، میں داد دینا چاہوں گا ان کے والدین کے، دونوں کے والدین کو، کہ وہ بلوچستان جیسے صوبے، پشتون جیسے بیلٹ سے وہ اجازت دے رکھے، اور یہ اپنے علاقوں کو بلکہ صوبے کو یہاں پہ ریپریزنٹ کر رہی ہے۔ تو مینا، کیا کیا بنایا ہے آج تک آپ نے؟ میں نے بہت ساری میڈیم میں کام کیا ہے، زیادہ تر میں پورٹریٹس بناتی ہوں اور کیلیگرافی بھی کرتی ہوں، مطلب یا مجھے آرڈر ورک آئے تو وہ جس بھی قسم کا کام چاہیں گے اس طرح بن جائے گا۔ اچھا، ان کلرز میں بھی کوئی فرق ہے؟ یعنی یہاں پہ میں نے پینٹنگز دیکھی ہے جس میں کوئی تیز کلر یوز ہوا ہے، کوئی ڈارک کلر یوز ہوا ہے، اس میں بھی کوئی مخصوص پیغام ہے یا دیکھنے والا صرف دیکھ رہے کہ؟ نہیں، جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، آرٹ کی ہسٹری آف آرٹ، کلچر آف آرٹ، تو اس میں بیسکلی ہم پڑھتے ہیں کہ کون سے کلرز کس چیز کے لیے کے سمبل ہوتے ہیں، تو خوشی اور غم کے الگ الگ کلرز ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نے ہمیں ایک تھیم ملتا ہے کہ آپ نے صوفیزم پہ ایک پینٹنگ بنانی ہے، تو میں صوفیزم کے حساب سے اس میں ڈارک کلرز ڈالوں گی، کیونکہ صوفیزم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ تھیم ہے اور اس میں ڈارک کلر یوز ہوتے ہیں۔ زبردست۔ تو میں صوفیزم کے لیے بلیک کلر، براؤن کلر، یہ سارے شیڈز اٹھاؤں گی۔ اچھا، صحیح۔ ایک تصویر جو میں نے دیکھی ہے، جو میں اسکرین پہ بھی دکھانا چاہ رہا ہوں، جس میں ایک لڑکا رباب بجا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ ہاں، یہ کہانی ہے ادم خان درخانی کی،
جو KPK کی کہانی ہے اور یہ 600 سال پرانی کہانی ہے. زبردست. جی اس کو میں نے اپنے تھیسس میں استعمال کیا, اس کہانی کو لیا, پھر اس کہانی کی کوئی کمپوزیشنز یا پکچرز موجود نہیں تھی, تو ٹوٹل امیجنری طور پر میں نے اس کو کریٹ کیا. جو کمپوزیشنز مجھے پسند آ رہی تھی اس کو خود ہی ایڈیٹنگ کر کے خود ہی اس کی کمپوزیشن بنا کے اس کو ڈرا کر رہی تھی. زبردست. ہمارا کیا کہیں گی آپ بلوچستان اسلام آباد والے جو دیکھ رہے جو آ رہے, اور میں کل سے دیکھ رہا ہوں اسٹال پہ بھی خصوصاً لڑکیاں آتی ہے, ان کی ذہنوں میں جو تصویر بنی ہوئی تھی ہمارے علاقے کی, کیا وہ تصویر بلر سی جو ہوتی ہے اب وہ ختم ہوئی ہے یا نہیں؟ بالکل کلیئر ہوئی ہوگی, کیونکہ یہاں پہ جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں سب سے پہلے تو وہ ہمارے کام کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں. تو جب ہم بتاتے ہیں کہ ہم بلوچستان سے آئے تو بالکل حیران ہو جاتے ہیں کہ بلوچستان سے آئے اور اتنا اچھا کام سیکھا ہے. وہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں NCS ہی سیکھا ہے, اور جب ہم بتاتے ہیں ہم نے SBK سے BS کیا ہوا ہے تو وہ ہمیں بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ بالکل ایک نئی چیز ہے جو آپ لوگ یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور نئی اسٹوری جو کہ میری فرینڈ نے پٹھان کلچر پہ کیا ہے وہ ایک نئی اسٹوری ہے ان کے لیے, اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور جو میں نے کام کیا ہے اس میں نے کچھ ڈفرینٹ کیا ہے, جس میں میں نے بیٹس لگائے ہوئے ہیں اور ایک امیجنری آرکیٹیکچر بنایا ہوا ہے. زبردست. اور یعنی اس فیلڈ میں آپ نے بھی پراپر تعلیم حاصل کر رکھی ہے؟ جی میں نے بھی SBK سے BS کیا ہوا ہے. زبردست. اور ایک طرح سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے پینٹنگز میں بہت برائٹ کلر یوز کیے ہیں جو خوشی دکھا رہے ہیں اور جو نیچر دکھا رہے ہیں, تو اس کو بھی لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. زبردست. تو آپ نے اپنے آرٹ میں کس چیز پہ فوکس کر رکھا ہے؟ میں نے آرٹ میں زیادہ تر اسکیچنگ کرتی ہوں, میل فیسز فیمیل فیسز بناتی ہوں, اور حال ہی میں نے جو ہے آرکیٹیکچر پہ بہت زیادہ کام کیا ہے, کیونکہ میں ہر آرکیٹیکچر سے بہت انسپائر ہوتی ہوں اور میں ڈفرینٹ مٹیریلس کے ساتھ بھی میں یوز کرتی ہوں. زبردست. تو پسندیدہ آرٹ جو آج تک آپ نے بنایا ہو وہ کون سا ہے؟ حال ہی میں نے اپنے تھیسس میں کام کیا تھا جس میں نے کٹ دانے کا استعمال کیا تھا, اور میں نے ایک امیجنری جو مجھے پسند ہے اس طرح کے لینڈسکیپ بنائے تھے میں نے, تو وہ میرا ایک بہترین کام رہا ہے. اور وہ کام جو ہے لوگ اس کو دیکھ کے بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ایک ایز این آرٹسٹ یہ بہت ہی نیو کریشن ہے جو میں نے کیا ہے. زبردست. اچھا, کیا پیغام دینا چاہیں گی پیچھے علاقے والے جو دیکھ رہے, خصوصاً ان کے والدین جو دیکھ رہے, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ ان کی بچیاں بھی صوبے کو علاقے کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر سکتی ہے یا نہیں؟ میں ان کو یہی پیغام دوں گی جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں گے تو وہ انشاءاللہ آگے تک جائیں گے. اور ہمارے پاس یہاں پہ بہت سارے لوگ بھی آتے ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں انسپریشن کے لیے, تو ہم ان کو بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ اس فیلڈ میں آگے ضرور جائے, کیونکہ آپ لوگ اپنا کریئر خود ہی بنا سکتے ہیں. اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ جو بلوچستان میں جو ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہے وہ اس مقام تک ضرور آئے, کیونکہ یہاں پہ لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. اچھا, آن اے لائٹر نوٹ, یہاں پہ جو آئی ہے آپ نے اسٹال لگایا ہے, آپ کے پینٹنگز لوگوں نے لیے بھی ہے, کچھ پیسے ویسے بھی کمائے ہیں آپ نے یا نہیں؟ جی بالکل, یہاں پہ لوگ اگر اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں تو وہ ہم سے لے بھی رہے اور ہم نے سیل بھی کیے. زیادہ تر میرا کام پرنٹ میکنگ جو میں نے کیا ہے وہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور وہ سیل ہوئے. اور کیونکہ میں نے بتایا کہ میرا کام جو ہے بیڈس کا کام ایک نیا کام ہے, تو اس کو لوگ پسند کرے اور وہ بھی کافی سیل ہو گئی ہے. زبردست. اچھا مینا, آپ نے بھی کوئی تھوڑے بہت پیسے بنائے یہاں کے یا پیسے واپس جا رہی ہے؟ نہیں سر, بالکل. پہلے تو مجھے لگا نہیں تھا, میں نے کوئٹہ میں بھی اپنی ایگزیبیشنز کرائی ہے, لیکن وہاں پہ میری اس لیول پہ اس طرح سے پینٹنگ سیل نہیں ہوئی تھی. یہاں پہ میں نے لگایا, پہلے 2 دن لوگوں نے دیکھا اور تیسرے دن سے وہ سیل ہونا شروع ہو گئی. تو جی, جو میری سٹوری تھی آدم خان درخانے کی, ان کو میں نے بہت بڑے سائز پہ بنایا ہے, وہ 5 فیٹ ہے, تو اس کے لحاظ سے ان کی اماؤنٹ بھی زیادہ ہے. تو مجھے نہیں لگا تھا کہ وہ سیل ہوں گی, لیکن یہاں کے دیکھنے والوں نے ان کو اتنا اپریشیٹ کیا اور اتنا پسند کیا کہ جو پینٹنگ سیل ہو گئی, ابھی باقی لوگ بھی آ رہے ہیں کہ ہمیں وہی والی پینٹنگز چاہیے, ہمیں بھی سیل کرنی ہے. زبردست. جی, تو ماشاءاللہ سے سیل ہو گئی ہے. زبردست. ښځو راوړو امنیت دغې نړۍ ته سړو څه وکړل, سړو جنګونه راوړل. یو څو خبرې به په پښتو کې در سره وکړم, چونکې دواړه زما ترلې دي. ویسې هم ستا الزام دی چې زه کاکړي کوم. هر نجلۍ که د هر کور وي چې چیرې ما څوک ګوري, یعنی دا زه تاسو ته فلسفه نه یا زه دا تاسو ته تقریر نه کوم یا زه خپل هغه کتابي شان چې دی په ته یې نه خرڅوم. د هر کور هر نجلۍ چې دی
هم د خپل فیملی نمایندګي کولای شي، هم د خپل علاقې نمایندګي کولای شي. دا دوه مثالونه دي ستاسو مخ ته. یعنی زه چې کله دا میلې ته راسم چې یو پنجابۍ نجلۍ، یو بلوچه، یو سندۍ، یو د بل کوم نجلۍ یا سړی راسي چې دا وویني، دا ته یقین وکړه لکه زما د فیملی سره چې تعلق لري. ما ته ځان پراود فیل سي چې بھئی دا زما علاقه چې د دارنګه پازیټیویټي هم لري. نو هر ورور، هر پلار چې دی خپل خور، خپل لور چې دی تعلیم په پټلۍ باندې جاری وساري وساتئ